آج پھر میرا شوہر دن ڈھلنے سے پہلے گھر آ گیا۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی، اپنے شوہر کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ مجھے کمرے میں بلانے لگا، مگر میں ابھی اپنے شوہر کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں اپنی مجبوری اپنے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ اگر میں ایسا کرتی تو میرا شوہر مجھے چھوڑ دیتا، اور میری اپنے شوہر سے دوری کی وجہ اگر سکے ماں باپ بھی جان لیتے تو میری جان لے لیتے۔ میری ساس مجھے کام بتا کر خود قریبی مندر چلی گئی، اور میں چائے بنا کر پریشان کھڑی رہی کہ اب اپنے کمرے میں کیسے جاؤں۔ دن ڈھلنے والا تھا۔ میں نے ہمت کی اور چائے لے کر جلدی سے اپنے کمرے میں گئی۔ میں اپنے شوہر کو چائے دے کر واپس کچن میں جانا چاہتی تھی تاکہ اپنا کام پورا کر سکوں، مگر میرے شوہر نے مجھے روک لیا اور بولا کہ میں تمہارے لیے گھر جلدی آتا ہوں، تم مجھے دیکھتے ہی دور بھاگنے لگتی ہو۔ میرے شوہر نے چائے پیتے ہوئے مجھ سے فرمائش کی میں اس کے پاس بیٹھوں، میں اسے سمجھاؤں گی۔ میرے شوہر کو کیا چاہیے؟ میں اس کے قریب جانے سے بھی احتیاط برت رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ اس کی ماں جلدی کھانا مانگتی ہے، اس لیے میں کھانا بنانے جا رہی تھی۔ میری وضاحت نے میرے شوہر پر واضح کیا کہ روزانہ کی طرح اب بھی میں صرف اس سے بچنے کے لیے بہانہ بنا رہی تھی۔ وہ چائے کا کپ میز پر زور سے رکھ کر مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ بولا کہ تم صرف میرے قریب آنے سے بچ رہی ہو، پہلے ہمارے درمیان اتنی محبت تھی، اب کیا ہو گیا ہے؟ میں اپنے شوہر کے غصہ کرنے پر بکھلا گئی۔ اس کا بھی قصور نہیں تھا، ہماری پسند کی شادی تھی، اور شادی کے بعد ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ہر خامی خوبی سمیت قبول کیا تھا۔ شادی کو 1 سال گزرا تھا اور ہمارے درمیان محبت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ہمارے اولاد نہیں ہوئی تھی، مگر ہمیں کبھی اس کی فکر نہیں ہوئی تھی۔ مگر میں جو کام کر چکی تھی، اس کے بعد میرا شوہر کے قریب جانا میرے لیے مشکل تھا۔ میرے شوہر کو لگنے لگا تھا کہ میں اس سے اکتا گئی ہوں اور کسی اور مرد میں دلچسپی لینے لگی ہوں۔ میں اپنے شوہر کی سوچ جان چکی تھی اور اس کا اپنا خوف بھی چونکہ واضح تھا، مگر میں اسے کچھ سمجھا نہیں سکتی تھی۔ حالانکہ جیسا وہ سوچتا تھا ویسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اس وقت میرا شوہر غصے سے بھرا ہوا تھا، اور میرے بار بار سمجھانے پر بھی اس نے مجھے کچن میں نہیں جانے دیا اور زبردستی کمرے میں روک لیا۔ میں اپنے شوہر کے قریب ہونے سے خوفزدہ ہوگی اور اسے روکنے کی کوشش کی، مگر میرا اپنے شوہر سے دور جانا اسے شک میں ڈال رہا تھا۔ میں جانتی تھی میرا شوہر اب جان بوجھ کر گھر جلدی آ جاتا ہے، اور میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ زبردستی میرے قریب آتا تھا اور تلق بناتا تھا۔ ایسا تب سے ہو رہا تھا جب سے ایک روز میرا شوہر کسی کام سے جلدی گھر آیا تھا۔ میں تب اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، شوہر اچانک پہنچا تو میں نے گھبرا کر اپنا موبائل بند کر کے چھپا دیا، مگر میرا شوہر میری حرکت دیکھ چکا تھا۔ وہ پہلے حیرت سے موبائل چھپانے کی وجہ پوچھ رہا، مگر میں بھی اپنی بات پر ڈٹی رہی اور اس سے بولی کہ ایسے غلط فہمی ہوئی ہے، میرے موبائل میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ میں چھپاؤں۔ میرے شوہر نے میرا موبائل لینے کی کوشش کی، مگر میں نے اپنا موبائل لاک کر چکی تھی۔ میں کمرے سے جانے لگی تو میرا شوہر مجھے روک کر غصہ کرنے لگا، اور جب وہ غصے میں لڑتے ہوئے قریب آیا میں گھبرا گئی اور اس سے درخواست کرنے لگی کہ وہ میرے قریب نہ آئے۔ میرا اندازہ میرے شوہر کو ٹھٹکا گیا تھا۔ وہ حیران ہونے لگا کہ مجھے اچانک کیا ہو گیا ہے۔ میں تب واقعی ہوش بختہ ہو گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کو خود سے دور دھکیل گئی۔ میرا انداز اتنا عجیب تو تھا کہ میرے شوہر کو لگا کہ میں اس سے بیزار ہو گئی تھی۔ اس کی بیوی تھی اور ہماری شادی بھی ہم دونوں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ اب اچانک میں دور ہونے لگی تو میرے شوہر کو یہی خوف محسوس ہوا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے مرد میں دلچسپی لے رہی ہے۔ وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا اور میری کسی وضاحت پر کان نہیں دھرے۔ میں اتنی دکھی ہوئی کہ رات گئے تک اپنے شوہر کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، نہ اس کے منوانے پر اسے معاف کیا۔ میں منہ چھپائے روتی رہی اور میرا شوہر میرے رویے پر مزید الجھنے لگا۔ اس روز میری ایک ہی غلطی کی وجہ سے میرے شوہر کے دماغ میں شک پیدا ہو گیا تھا۔ اس روز کے بعد میرا شوہر روزانہ نہ دن کے وقت اچانک گھر آ جاتا اور مجھ سے اپنا حق وصول کرنے لگتا۔ میرا ہر وقت سر پکڑ کر رونا اسے زچ کر دیتا تھا، اور میں اپنے شوہر کو دن بہ دن ضد میں آنا دیکھ کر پریشان ہونے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ روز میرا شوہر غصے میں مجھے روز غلط سمجھ کر ہمیشہ کے لیے طلاق توڑ لے۔ میں اسے اپنی مجبوری سمجھانا چاہتی تھی، مجھے اس کا ساتھ چاہیے تھا، اور مجھے یقین تھا اس دنیا میں اگر میرا کوئی ہر مصیبت میں ساتھ دے سکتا ہے تو وہ صرف میرا شوہر ہی تھا۔ مگر وہ مسئلہ ایسا تھا کہ اپنے شوہر کو بھی بتاتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ میرا شوہر روزانہ میرے ساتھ زبردستی کرنے کے لیے جتاتا رہتا، جب تک تمہارا دماغ خراب رہے گا میں یہی کرتا رہوں گا، جب چاہوں گا گھر آ جاؤں گا۔ میں اسے شرم دلانے کی کوشش کرتی تو وہ بھڑک جاتا اور بولتا کہ تم میری بیوی ہو، مجھے روک نہیں سکتی۔ شادی کے 1 سال بعد تمہیں میرا قریب آنا برا کیوں لگنے لگا؟
وہ بولتا یا تم اپنا دماغ درست کر لو یا پھر میرا یہی معمول رہے گا۔ میرے شوہر کو اطمینان تھا کہ وہ مجھے پہلے جیسا کر لیں گا، اور میں اپنے شوہر کو چاہ کر بھی نہیں بتا پا رہی تھی میرے رویے کی وجہ کیا تھی، لیکن اب چھپانا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ اگر ہمارا روزانہ کا تماشا ہمارے درمیان رہتا تو شاید اتنا مسئلہ نہ ہوتا، مگر اب ہمارے تعلق کی شاید میری ساس کی نظر میں آ چکی تھی۔ ایک روز صبح شوہر کے جاتے ہی ساس مجھے بلا کر ناراض ہونے لگی اور بولی کہ ابھی شادی کو 1 ہی سال ہوا ہے، تم اپنا رنگ دکھانے لگی ہو۔ روزانہ میرا بیٹا تمہارے لیے گھر جلدی آ جاتا ہے کہ 2 پل بیوی کے ساتھ سکون سے گزار لے، مگر تم جانے کیا کہتی ہو کہ وہ غصے سے بھرا ہوا گھر سے نکل جاتا ہے۔ میں پریشان ہوگی۔ پہلے شوہر کو شک تھا، اب ساس بھی شامل ہو چکی تھی۔ جھوٹ پر جھوٹ بولتی رہتی اور پھر میرے لیے بات سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ میں اپنی ساس سے بول دیا کہ انہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، اگر میں ان کے بیٹے کو خوش نہ رکھتی تو روزانہ وہ میرے لیے گھر نہ آتا۔ میں نے کہا یقیناً اس کے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، ورنہ ہمارے درمیان سب ٹھیک ہے۔ میری باتوں پر ساس کچھ دیر مجھے کھوجتی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اچانک بولی کہ بہو میں نے ایک عمر گزاری ہے اور تیور دیکھ کر بتا سکتی ہوں آگے والے انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میں ابھی اپنی ساس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میری ساس نے اچانک ایسی بات بول دی جو مجھے بخلاہٹ کا شکار کر گئی۔ میں نے سسپراہٹ سے اپنی ساس کو دیکھا اور کہا، مگر یقین دلانے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں ہے۔ اس روز میرا شوہر گھر آیا اور میری ساس اس پر بھی غصہ ہونے لگی اور بولی کہ کیسے مرد ہو، ایک بیوی کو قابو نہیں کر سکتے، اس لیے میں پسند کی شادی کے خلاف ہوں۔ پسند کی لڑکیاں پھر اپنے شوہروں کو ایسے ہی کاٹ کر اٹوا بنا رکھتی ہیں۔ میں اپنی ساس کی باتوں پر ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ مجھے لگا میرا شوہر اپنی ماں کی غلط فہمی دور کرے گا اور اسے سچ بتائے گا، مگر میرا شوہر مجھے الٹا دیکھنے لگا۔ میں دونوں کی مشکلی نظروں پر رو پڑی۔ میری ساس کو لگا کہ میرا شوہر اولاد چاہتا ہے اور میں اسے اولاد نہیں دینا چاہتی۔ میں اپنی ساس کی غلط فہمی پر تو خاموش ہوگی کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی اولاد چاہتی تھی۔ 1 سال گزر جانے کے بعد بھی امکان نظر نہ آنے پر وہ روزانہ مندر جا کر پوجا کرنے لگتی، مگر روزانہ اپنے بیٹے کی خاطر مجھے کچھ نہیں کہا تھا۔ اب کبھی ہمارے گھر سے میرے شوہر کی زبردستی کرنے اور میرے بار بار روکنے کی جو آوازیں آنے لگتی اور میری ساس کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ وہ سب سن کر میری ساس کو یہی لگا کہ ان کے بیٹے کو بھی اب اولاد چاہیے اور میں رکاوٹ بن رہی ہوں، مگر مجھے اپنے شوہر پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ایسا کچھ نہیں ہے، ہماری قسمت میں ابھی اولاد نہ تھی، مگر اپنی ماں کی باتیں سن کر وہ مجھ سے ناراض ہونے لگا اور بولا کہ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، تم کیوں مجھ سے دور دلکتی ہو، تمہیں میرے قریب آنے سے ہٹکڑاہٹ ہونے لگی ہے کیونکہ تم چاہتی ہی نہیں کہ ہماری اولاد ہو۔ میرے شوہر کے دماغ پر وہ بات بیٹھ چکی تھی۔ سچ کیا تھا، وہ ماں بیٹا دونوں نہیں جان سکتے تھے اور میں اتنی بے بس تھی اور کمزور ہو رہی تھی کہ سچ بتانے کو ہمت نہ کر پائی تھی۔ میں سارا دن سوچتی رہتی، ہمت کر کے سچ بتا دینا چاہیے تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے، اور اگر ضرورت پیش آئے تو وہ گھر بھی چھوڑ دوں، مگر ہر بار اپنے شوہر کو دیکھ کر میں کمزور پڑ جاتی تھی کیونکہ میں اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں منتظر تھی میرے شوہر کا غصہ دور ہوا اور وہ کبھی اچھے مزاج میں پہلے کی طرح مجھ سے بات کرے تو میں اسے سچ بتانے کی ہمت کروں۔ میں انڈیا میں ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، شادی ہونے تک بھی میں ہندو مذہب پر تھی۔ شوہر سے محبت کی شادی اور شادی کے بعد خوشگوار رہی، مگر اب میں مسلمان ہو چکی تھی۔ ایک روز موبائل پر ویڈیو دیکھتے ہوئے میرے سامنے ڈاکٹر ذکا نائک کی ویڈیو آ گئی۔ اس ویڈیو میں ڈاکٹر ذکا نائک ہندو لڑکوں کے ہر سوال کا نہایت تفصیل سے جواب دے رہے تھے۔ مجھے وہ ویڈیو بہت اچھی دلچسپی لگی۔ ہمارے مذہب میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جو میرے دماغ میں بھی الجھی رہی تھی۔ میں بھی اکثر سوچتی تھی کہ جو بھگوان خود کو کوئی روپ نہیں دے سکتا، جسے ہم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، وہ ہمیں کیسے بنا سکتا تھا؟ ہمیں بنانے والا اور ہمیں مخصوص شکل دینے والا وہ کون تھا؟ میرے دماغ میں جو الجھنیں رہتی تھی ہمیں ان کو سر پر سوار نہیں کرتی تھی، مگر میں ڈاکٹر ذکر نائک کی ویڈیو دیکھ تو میں اسی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیکھنے لگی، وہ سوال جس کا جواب کوئی پنڈت ٹھیک سے نہیں دے پایا۔ ڈاکٹر ذکر نائک نے وہ بہت واضح سوال میں بیان کیا تھا۔ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا جب ڈاکٹر ذکر نائک نے ہماری وہی کتابوں سے ثابت کیا کہ خدا ایک ہی ہے اور وہی سب کا مالک ہے، یہ مٹی کے بت تھے جن کو ہم پوجتے تھے۔ میرا دل بدل گیا اور انہی ویڈیو کے ذریعے ہی میں نے چھپ چھپ کر اسلام کو سمجھنے لگی۔ میرے دل کو سکون ملنے لگا۔ میں اپنے شوہر کو ابھی نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے خوف تھا کہ وہ مجھ پر غصہ کرتا اور مجھے وہ سب دیکھنے سے منع کرتا۔ پھر رمضان آ گیا اور میں نے ان ویڈیوز سے سیکھ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو کر روزے رکھنے لگی۔ میں اسلام کا مطالعہ کرنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے پاس اتنا علم ہو جائے
کہ اپنے شوہر کو سمجھا کر ثابت کروں کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ مگر ایک روز میں روزے کی حالت میں تھی، میرا شوہر جلدی کر آیا اور میرے قریب ہوا تو میں ڈر گئی۔ میں جانتی تھی روزے میں میاں بیوی کو طلاق کی اجازت نہیں ہوتی، مگر میں اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بول سکتی تھی۔ میرا شوہر منع کرنے پر غصہ میں زبردستی کرنے لگا اور پھر روزانہ ہی وہ میرے ساتھ زبردستی کر کے میرا روزہ ضائع کر دیتا۔ میں روتی تڑپتی رہ جاتی تھی۔ میں نے اللہ سے بہت دعا کی کہ مجھے ہمت ملے میں اپنے شوہر کو سچ بتاؤں، اور اگر وہ مجھے مسلمان ہونے پر چھوڑے گا تو میں الگ ہو جاؤں گی۔ مگر اپنے شوہر سے الگ ہونے کا خوف مجھے بار بار، میرے ماں باپ بھی ہندو تھے، میں انہیں بھی کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ کچھ دن بعد میرے شوہر کا غصہ کچھ کم ہونے لگا تھا، مگر اب تو میری ساس نے بھی جلتی آگ پر تیل ڈال دیا تھا۔ میرے شوہر کو ایک نیا بہانہ مل چکا تھا۔ اب دن رات ماں بیٹے کی یہی رٹ رہ ہوتی کہ میں اولاد نہیں دینا چاہتی، اس لیے شوہر سے دور بھاگتی ہوں۔ میں پریشانی کا شکار رہنے لگی، اپنے شوہر کا آرام کرنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے بھی ایک ہی بات کرتا کہ اب ہماری اولاد ہو جانی چاہیے، تبھی گھر میں سکون آئے گا اور جھگڑا ختم ہوگا۔ میں اب ڈرتی تھی کہ میری اولاد نہ ہو۔ میری زندگی جس موڑ پر تھی، میں پہلے خود کو سنبھالنا چاہتی تھی۔ میں بھی جانتی تھی کہ ہمارے تعلق کی بہتری اب اولاد ہونے پر ممکن ہی نہیں تھی، مگر اولاد میرے لیے آزمائش بن جاتی۔ میں مسلمان تھی اور شوہر ہندو تھا۔ جب تک میں اپنے شوہر کو مسلمان نہ کر لیتی، اولاد کا ہونا رہے میرے لیے مشکل ہی بڑھاتا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اولاد ہو جانے کے بعد میرا شوہر اولاد چھین کر مجھے گھر سے نکال دے اور میری اولاد ہندو ماں باپ کے سائے میں پلے۔ اس لیے ہر بار بچے کے ذکر پر میں وہاں میں ہاں بلانے کی بجائے خاموش ہو جاتی تھی۔ میری خاموشی میرے شوہر کو کھلٹنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے لڑنے لگا کہ میں بدل گئی ہوں۔ میری شادی سے پہلے محبت کے دعوے اور ساتھ رہنے کی قسمیں کھاتی رہی، وہ آج بھی قائم تھا، مگر میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میں پریشان رہتی تھی کہ کیسے اپنی مشکل کا حل نکالوں۔ نہ شوہر کو بتا پا رہی تھی، نہ اب مزید چھپانا ممکن رہا۔ میں نے ایک روز ہمت کر کے اپنے شوہر کو سب سچ بتا دیا۔ وہ میرے مسلمان ہونے جانے کی خبر پر سخت زدہ ہو گیا اور بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اسے لگا میں مذاق کر رہی ہوں۔ میں اپنے شوہر کو منانے لگی کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ میں نے اپنی محبت کا یقین دلایا اور کہا کہ میں ابھی اسے چھوڑنا نہیں چاہتی، اس لیے وہ مسلمان ہو جائے تاکہ ہم عمر بھر ساتھ رہیں۔ مگر میرے سمجھانے پر وہ یکدم غصہ ہوا اور مجھے بری طرح مارنے لگا، اور میرے تکلیف سے چیخنے پر بھی نہیں روکا۔ میری ساس گھبرا کر ہمارے کمرے کا دروازہ بجانے لگی۔ وہ میری سوچ کے برعکس تیش میں آ چکا تھا اور بار بار مجھے یہی بول رہا تھا کہ میں پھر سے ہندو ہو جاؤں، ورنہ وہ مجھے مسلمان بن کر اس گھر سے جانے نہیں دے گا، بلکہ میرا قتل کر دے گا۔ مجھے اپنے شوہر کے جنونی پر خوف آنے لگا تھا، مگر میں اللہ کو دل سے اپنا خدا مان چکی تھی، اس لیے میرے دل میں ہندو مذہب کو قبول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں انکار کرتی رہی اور میرا شوہر مارتا رہا۔ میں زخمی ہو چکی تھی، میرا شوہر مجھے مار مار کر تھک گیا اور میں خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اب میں پھنس چکی تھی۔ شوہر کو بتائے ہوئے بغیر خاموشی سے نکل جاتی تو موقع تھا، مگر اب سچ جاننے سے بعد احتیاط ہو گیا۔ میں اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ اللہ نے میری دعا سن لی۔ اگلے روز شوہر کا ہم پر جانے لگا اور مجھے کمرے میں بند کر گیا، اور اپنی ماں کو بھی یہی سختی سے ہدایت دے کر گیا کہ وہ مجھے کمرے سے بالکل نکلنا نہ دے۔ میں خاموشی سے کمرے میں پڑی دعا کرتی رہی کہ آج میرا شوہر گھر جلدی نہ آئے۔ رمضان کا 11واں روزہ تھا اور میری خواہش تھی کہ میری باقی روزے آرام سے گزر جائے۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب شوہر نے زبردستی کی تو صاف الفاظ میں کہہ دوں گی کہ اب ہمارا رشتہ باقی نہیں رہا، مگر مجھے اس روز کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، اور اس روز میرا شوہر اپنے پیروں پر چل کر گھر نہیں آ سکا۔ اس کی لاش گھر پہنچی تھی اور لانے والوں نے بتایا کہ وہ گھر کے قریب والے روڈ پر ہی تھا جب ایک تیز گاڑی اسے کچل کر چلی گئی۔ میں غم سے سکتا رہ گئی۔ مجھے آزادی مل گئی تھی اور میری مشکل بھی آسان ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ نے ویسے ہی اسے مجھ سے جدا کر دیا، مگر پھر بھی مجھے غم ہوا تھا۔ مجھے افسوس تھا اس بات کا کہ میرے شوہر کو کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا، اور وہ ہندو تھا اور ہندو ہی رہا۔ میرے سمجھانے پر بھی اس نے اپنا مذہب کبھی نہ چھوڑنے کی قسم کھائی تھی۔ وہ مجھے شرم دلاتا رہا کہ میں اپنے باپ دادا کا مذہب بدل کر غلط کیا ہے۔ میں اپنے شوہر کی گمراہی پر غم سے رو رہی تھی۔ میری ساس نیم پاگل ہونے لگی۔ اس کا جوان اکلوتا بیٹا مر گیا تھا۔ وہ مجھے کوسنے لگی اور روتے ہوئے بولی کہ میرے بیٹے کی زندگی تمہاری وجہ سے ختم ہوگی۔ تم نے اس کو اتنا پریشان کیا کہ وہ مزید جیت نہیں پایا۔ ساس کی ناراضگی پر بھی وہ خاموش رہی۔ میں جانتی تھی کہ ایک ماں جو اپنی جوان بیٹے کی موت اور غم میں الٹا سیدھا بول رہی تھی، مجھے تب بالکل اندازہ نہیں ہوا وہ عورت کیا سوچ رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی آخری رسومات کے بعد خاموشی سے اس گھر کو چھوڑنے کا سوچ بیٹھی تھی۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا
میری ساس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ تو مہمانوں کی موجودگی میں ہی گھر سے نکل جاتی۔ میں سب کے درمیان بیٹھی رہی اور میرے شوہر کی میت کو آگ لگانے کے لیے ہم میدان جماعت جگہ پہنچے تو میں تب بھی ساتھ گئی۔ جب سے میں مسلمان ہوئی تھی مجھے وہ سب رسومات بری لگ رہی تھی۔ مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ میرا شوہر مرنے کے بعد جلایا جا رہا ہے۔ اگر میرا شوہر مسلمان ہو جاتا تو آج میں سب سے لڑ کر اس کی عزت کا جنازہ پڑھاتی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفناتی۔ میرے شوہر کے رویے نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ میرا مسلمان ہونا کوئی قبول نہیں کرے گا اور مجھے مار دیا جائے گا۔ میرے ماں باپ بہت سخت مزاج اور کڑک ہندو تھے اور ساس بھی ایسی ہی تھی۔ اس دنیا میں واحد میرا شوہر تھا جو میرے لیے نرمی برت لیتا تھا، مگر اس نے بھی اب میرا ساتھ نہیں دیا تھا۔ میں چپ چاپ سر جھکائے کھڑی تھی۔ میرے شوہر کا بھی آگ لگنے ہی لگی تھی کہ اچانک میں نے زور سے چیخ پڑی، کیونکہ میری ساس نے مجھے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے سب کے درمیان سے نکالا تھا اور چیختے ہوئے ایسی بات بولی کہ تم مجمع میں سب کا سونگی ہو۔ میں پھڑتی پھڑتی نظروں سے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی جو پاگل ہو چکی تھی۔ وہ ضد کر رہی تھی کہ میرے بیٹے کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلا دو۔ میں گھبرا کر خود کو چھڑانے لگی۔ میرے گھر والے بھی وہیں موجود تھے۔ میرے ماں باپ نے آگے بڑھ کر مجھے بچایا۔ سب لوگ میری ساس کو سمجھانے لگے کہ وہ خام خواہ تماشا بنا رہی ہے، زندہ لڑکی کو کیسے جلا سکتے ہیں۔ میری ساس سب سے لڑنے لگی اور بولی کہ اس لڑکی کے لیے میرا بیٹا مر گیا، اس نے میرے بیٹے کے آخری دن عذاب بنا دیے۔ اگر محبت کی شادی کر سکتی ہے تو ساتھ مر کیوں نہیں سکتی۔ میری ساس بہت کوشش کرتی رہی کہ سب کو منا سکے اور مجھے بھی زندہ جلا دے، مگر میرے گھر والے راستے میں آ گئے تھے اور باقی سب رشتہ دار بھی میری ساس کو ہی سمجھانے لگے کہ وہ غلط کر رہی ہے۔ اگر اس کا بیٹا زندہ ہوتا تو کبھی ایسا نہ چاہتا۔ میں بالکل نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ میری ساس ایسا کیوں کر رہی تھی۔ میں نے جب ڈرتے ڈرتے اپنی ساس کو دیکھا تو وہ بہت نفرت سے مجھے گھورتی جا رہی تھی۔ میں سہم گئی، مجھے لگا وہ اپنے بیٹے کی موت کا غم منا رہی ہے۔ میں تب بھی یہی سمجھتی رہی کہ میری ساس اس غم میں مبتلا ہے کہ یہ لڑکے کے غم میں ڈپریشن کا شکار ہونے پر اس کا بیٹا مر گیا ہے، اس لیے وہ مجھے سزا دینا چاہتی ہیں۔ مگر مجھے اپنی ساس کی نظروں نے چونکا دیا تھا۔ ایک غمزدہ کا ماں کا یہ روپ نہیں ہوتا جو اس وقت میری ساس کا تھا۔ سب کے سمجھانے اور میرے گھر والوں کے آگے آنے پر میری ساس نے مجھے چھوڑ دیا اور خاموش ہوگی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو میری ساس سب کو ہمارے گھر میں لے آئی۔ میرا سسرالی گھر بہت بڑا تھا۔ میری ساس نے سب کی خاطر تواضع کی، سب مہمان چلے گئے اور میرے ماں باپ میری ساس کی اس حرکت کے بچائے محسوس نہیں کر رہے تھے، اور میرے ماں باپ میری ساس کی اس حرکت کے بعد اچھا محسوس نہیں کر رہے تھے۔ سب لوگوں کے درمیان مجھے زندہ جلانے کی بات کر کے وہ عورت ہمیں بازرد کر گئی تھی، مگر اس نے معذرت کی اور بہت منت سماجت کی تو میرے والدین بھی رک گئے کہ وہ عورت بالکل اکیلی ہو گئی ہے۔ اسے اچانک اکیلے گھر میں چھوڑنا 2-3 دن میرے والدین رکے اور اس دوران میری ساس نے میرا اتنا خیال رکھا کہ میں بھی حیران ہوگی۔ میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ عورت پل پل روپ کیوں بدل رہی تھی۔ میری حیرت پر وہ عورت افسردگی سے بولی کہ مجھے معاف کر دو، اپنے بیٹے کی موت پر مجھے دھچکا لگا۔ تم دونوں میں بہت لڑائیاں ہونے لگی تھی اور میرا بیٹا میرے بار بار پوچھنے پر مجھے بس اداسی سے ایک ہی بات کرتا تھا کہ تم بدل گئی ہو۔ اپنے بیٹے کا یہ غم سوچ کر مجھے غصہ آیا کہ جس نے بے وفائی کی وہ زندہ کھڑی ہے اور جو زندگی میں اکیلا ہو گیا تھا وہی مر گیا۔ میری ساس شرمندگی سے بولی کہ مجھے جذباتی پن شرمندگی ہو رہی ہے۔ میں اس عورت کی باتوں میں آ گئی اور اسے معاف کر دیا۔ میں اسے یقین دلانے لگی کہ میں اس کے بیٹے کے ساتھ بالکل بے وفائی نہیں کی، اسے غلط فہمی ہوئی تھی۔ میری ساس نے میری وضاحت کو قبول کیا اور مجھے پیار کرنے لگی۔ مجھے لگا وہ تنہا عورت واقعی جذباتی پن میں سب کو بول گئی ہوگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ تب بھی میرا ساتھ ڈرامہ کر رہی تھی۔ اس نے میرا لاڈلی بیٹی کی طرح خیال رکھا اور جب میرے ماں باپ واپس جانے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ جانے کی تیاری کرنے لگی، مگر میری ساس یکدم مجھ سے لپٹ کر رونے لگی اور بولی کہ اپنے بیٹے کے بعد میں اکیلی ہو گئی ہوں، مجھے ابھی چھوڑ کر مت جاؤ، تمہارے ہونے سے مجھے ڈر سے ملے گا۔ وہ بولی کہ اب تو یہ گھر بھی تمہارا ہے، میں بوڑھی اور بیمار ہوں، میرے بیٹے کی بیوی ہونے کے ناطے میرے بیٹے کی جائیداد تمہیں ہی ملے گی، تم اپنا گھر چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں سوچ میں گم ہوئی۔ میں اب مسلمان ہو چکی تھی اور اپنے گھر جانے کا سوچ کر ویسے بھی گھبرا رہی تھی۔ میرے ماں باپ کو خبر ہوتی تو وہ بھی میرے شوہر کی خاطر مجھے قید کر لیتے۔ مجھے لگا کہ اس بڑے خالی گھر میں ایک بوڑھی عورت کے ساتھ رہنا آسان ہوگا۔ ایسا کرنے سے میں کبھی کبھی اپنے ماں باپ سے بھی مل سکتی اور میری عبادتوں میں بھی کوئی خلل نہ پڑتا۔ میں بے وقوف تھی جو اس عورت کے جھوٹے آنسوؤں پر پگھل گئی، جبکہ میرے ماں باپ کو اتنا بڑا گھر میرے نام ہونے کا سن کر ہی مان گئے۔ وہ بھی اپنی لالچ میں مجھے وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب گھر خالی ہوا تو میری بوڑھی ساس اپنے کمرے میں بند ہوگی، میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی جہاں میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ میں تنہائی پاتے ہی اپنے شوہر کو یاد کر کے اداس ہوگی۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی آخرت کی فکر بھی کرتا ہے۔
जब से मैंने इस्लाम को समझा था, मुझे अपने शौहर की फ़िक्र रहती थी। मुझे लगता था कि मैं मौका देखकर इसे मना लूँगी, मगर इसकी ज़िंदगी कम थी। अब मुझे अपने माँ-बाप और सास की फ़िक्र होने लगी थी। मैं दुआ करने लगी कि अब इन अल्लाह इनको हिदायत दे कि कुछ दिन इस घर में मेरे सुकून से गुज़र गए। मगर फिर वो औरत मुझे मशकूक सी हरकतें करती नज़र आई। अक्सर किचन में काम करते हुए मुझे महसूस होता कि वो मुझे घूरती रहती। मैं पलट कर देखती तो वो मुझे नज़रें फेर लेती थी। मैं परेशान होने लगी कि अगर वो मेरा मुसलमान हो रहा महसूस करेगी तो मसला हो जाएगा। एक रोज मैं किचन में गई तो मुझे पेट्रोल की तेज खुशबू महसूस हुई। डर कर किचन से बाहर निकल गई। बाहर वो औरत बैठी थी कि मुझसे बोली कि जल्दी खाना बना दो, मुझे भूख लग रही है। मैं किचन में जाकर हर तरफ सूंघने लगी। पेट्रोल की खुशबू चूल्हे के पास थी और बहुत तेज थी। मैंने जब गौर किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चूल्हे की इस तरह के अतराफ में और फर्श पर इस तरह के करीब इस जगह पर पेट्रोल छिड़का हुआ था। मैं अगर आग जलाती तो हर तरफ आग फैल जाती। मैं घबरा कर पड़ती हुई वो औरत किचन के दरवाजे पर ही खड़ी थी और मुझे शदीद नफरत से घूर रही थी। मुझे तब अंदाजा हुआ कि पेट्रोल छिड़कने की हरकत इसी की थी और अब मुझे जल्दी खाना बनाने कर बोल कर वो मुझे हादसे का शिकार करना चाहती थी। अपने बेटे की मौत के रोज ही हुई वो मुझे मार जलाने का चरा रही थी, मगर मैं ये नहीं समझ पाई कि वो मुझे मारने पर क्यों तली हुई है। बहाने से किचन से निकलने की कोशिश की तो वो औरत गुस्से से बोलती दरवाजा बंद करके चली गई और इसकी हरकत से ज्यादा मुझे झटका इसके अल्फाज पर लगा था। वो बोल रही थी कि जिस रोज मेरे बेटे ने तुझे मारा, मैंने इस रोज ही इसकी बातें सुन ली थी। तूने सिर्फ मेरे बेटे से बेवफाई नहीं की बल्कि मजहब भी छोड़ा, तुझे संसार कर देना चाहिए था। मेरा बेटा खुद ही मर गया। वो नफरत से बोली कि मैं इसी रोज तुझे ही मार देती, मगर सब रास्ते में आ गए और मुझे कुछ रोज खामोशी अख्तियार करना पड़ी। इस औरत का लहजा बदला हुआ था। वो बोल रही थी और मैं दुख से सुनती। तेजी से बर्तन में भरी पानी पेट्रोल वाली जगह पर बहाने लगी। वो औरत बोली, अगर मैंने तुझे जला देती तो तेरे घर वाले तुझे मजहब बदलने पर माफ कर देते। मैं तुझे अपने बेटे से धोखे करने की सजा दे ऐसे ही सुकून से मर सकूंगी। इसने बोलते हुए लकड़ जलाकर किचन में खिड़की से अंदर फेंक दिया। मैं तब तक बहुत सारा पानी बहा चुकी थी, इसलिए आग नहीं लगी। कुछ देर बाद औरत भी चौंक गई और किचन में झांकने लगी। मैं किचन के दरवाजे के पीछे छुप कर खड़ी रही। इस औरत ने हैरत से दरवाजा खोला था कि आग न लगने की वजह जान सके, मगर मैंने फौरन से धक्का दिया और वह लड़खड़ा कर फर्श पर गिरी और मैं तेज कदमों से भागती हुई इस घर से निकल गई। हमारे घर के करीब ही मुसलमानों का इलाका था। मैं भागते भागते वहां पहुंच गई और जब एक मस्जिद से निकलते हुए मर्दों के पास जाकर मैंने रोते हुए अपने इस्लाम कबूल करने की बात बताई तो बताया कि मेरी जिंदगी को खतरा है, तो उन्होंने मुझे सहारा दिया और एक घर में पनाह दी। अब मैं बाकायदा मुसलमान हो चुकी हूँ। मैं नहीं जानती कि मेरी सास ने मेरे भाग जाने के बाद मेरे वालिदैन को कैसे बताया होगा और बात को क्या रंग दिया होगा। मेरा एक मुसलमान मर्द से निकाह होने वाला है, मगर मुझे अभी तक खौफ है कि न जाने कब मेरी सास और मेरे घर वाले मुझे ढूंढ कर मार दे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। नाज़रीन, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह के सबक अमवाज कहानी और वाकया सुनने के लिए हमारे चैनल हमाद वाइस को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।